نماز فجر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھنے والا اگر دن میں 500 کروڑ حاصل کرے گا۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے، خوب فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جس خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ پاک کا ایک مبارک نام ہے، اور فجر کے بعد کوئی بھی میرا بھائی میری بہن اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور پھر 3 دن یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن کو چھوڑے ہوئے، اور کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ 3 دن میں اگر آپ کو 500 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو مل جائے گا۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے اور مجھے اللہ پر پورا یقین ہے یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے، یہ بڑا ہی خاص عمل ہے۔ ناظرین، جب بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کے لوگ، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو اگر ایسا ہو جائے تو پھر دنیا کی ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرے گا تو مخلوق اس سے دھوکہ ضرور کرتی ہے، پھر وہ مخلوق سے گلے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا گیا ہے، اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ سے ہی محبت کرو، پھر ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو بھی حقیر مت سمجھو، کسی کو بھی یہ نہ سمجھو کہ یہ غریب ہے، یہ مفلس ہے۔ دوستو، کسی کو بھی اپنے سے حقیر نہ سمجھو، اپنے سے کمتر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے، ہر کسی کے اندر کوئی صلاحیت ضرور ہوتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمزور مت سمجھو۔ اور دوسری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں وہ ہے اللہ سے محبت۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس سے اعلیٰ ترین مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ تو جبرائیل اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ تو وہ سب اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں بھی بغض رکھ دیا جاتا ہے، یعنی زمین والوں کی اس کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے، اور پھر جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن رہتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، اللہ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازتا رہے گا۔ آپ کی جو بھی مشکل ہے یا پھر آنے والی مشکل ہے وہ ختم ہوتی رہے گی۔ آئیے ناظرین، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے، یہ خاص وظیفہ کون سا ہے، اور اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ یہ ایک تسبیح ہے دولت مند بننے کے لیے۔ یہ ایک تسبیح کا راز ہے جو آپ کے ساتھ آج میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس تسبیح کو پڑھ لینا، پورے کامل یقین سے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، ہر کسی کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو لازمی آتا رہتا ہے۔ تو بس آپ لوگوں نے صبر اور نماز سے کام لینا ہے۔ قرآن پاک میں بھی مفہوم ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ عطا کرے گا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی چھپی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ بیکاری اور فقیر بھی بن جاتے ہیں، لیکن وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ پھر جب اللہ پاک
ان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے اور وہ صرف اللہ سے مانگتے رہتے ہیں تو اللہ پاک اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ کسی چیز کی بھی کمی نہیں رہتی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، بے شک سارے خزانے آپ کے ہی ہیں، آپ کے خزانوں میں تو کسی بھی چیز کی کبھی بھی کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، میرے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام مشکلات کو ختم فرما دے اور ان کو شاد و آباد اور خوشحال کر دے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے پہلے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اور جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ اپنی جگہ پر تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ ناظرین درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ دوسرے درودوں کی بنسبت افضل ترین کلمات پر مشتمل ہے، اور اس کے صیغے تمام درودوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود نمازوں کے لیے اس درود کا انتخاب فرمایا ہے اور خود امت کو اس کے کلمات بتائے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن اجرح رضی اللہ تعالی عنہ ملے تو فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور دیجیے۔ انہوں نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ لوگوں پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سلام کرنے کا طریقہ تو ہمیں سکھا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے اسی تسبیح پر یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر ایک تسبیح یا سمیعو کی پڑھنے کے بعد آپ نے دوسری تسبیح پڑھ لینی ہے، یا واسعو یا واسعو یا واسعو، اے وسعت دینے والے۔ یہ 2 تسبیحات یعنی 200 مرتبہ اللہ پاک کے ان 2 مبارک ناموں کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آخر میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب و مفید ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ عطا کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو دلی حاجات ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ، فقط واللہ تعالی عالم۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات چھپی ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کے دل میں کچھ خواہشات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب آپ ان خواہشات کو زمانے کے سامنے یا معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو پھر وہ آپ کا مذاق بناتے ہیں، آپ کی تزیح حق کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ کو ہی بتایا کرو، اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے اپنی مخلوق کا مانگنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے اور وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کی تمام مشکلیں بھی دور ہو جائیں گی، پھر رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی انشاءاللہ۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔